بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے سمری ایوان صدر پہنچ چکی ہے۔ کیا عمران خان اب صدر الوی کے ساتھ مل کر کھیلیں گے؟ زرداری فارمولہ کس طرح کامیاب ہوا؟ آج کابینہ کے اجلاس میں کون سا فیصلہ ہونا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں کیا گیا؟ تمام عام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کی وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت تھی اور ایک پرسنالٹی مبینہ طور پر عمران خان جن کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے یا ان کی طرف سے اس کا اظہار کیا جا رہا تھا، وہ یہی شخصیت تھے جو اب آرمی چیف بنے ہیں۔ ان کے ساتھ عمران خان کا اصل معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں؟ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور کچھ بنی گالہ کے اندر گھر کے ایسے معاملات تھے، کچھ ایسی اطلاعات تھی جن پر ڈی جی آئی ایس آئی نے مبینہ طور پر عمران خان جو ہے ان کو آگاہ کیا اور اس پر عمران خان نے اس پر ایکشن لینے کی بجائے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹایا۔ اب یہ بات جو ہے وہ صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ عام طور پر کرتا ہے، لیکن حامد میر نے آج ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ کوئی پلوامہ کے اندر جو اٹیک ہوئے تھے یا وہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو اس کا جو عمران خان ہے وہ شاید ذمہ دار یہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو سمجھتے تھے اور یہ اختلافات بنے۔ تو بہرحال یہ خبریں اپنی جگہ پر آتی رہیں، لیکن اب حکومت کے لیے یہ مشکل تھا کہ ایک طرف نواز شریف جو ہے وہ ضد پر اڑا ہوا تھا اور دوسری طرف یہ تمام 6 جرنیل جو ہے ان کے نام چکے پہنچے تھے۔ اب وزیر اعظم کی یہ جو ہے وہ اپنا اختیار ہے، لیکن جو اور نام آنا چاہتے تھے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے شاید کوئی اور نام آتا، چونکہ ان 6 جرنیلوں کے اندر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا، پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد اظہر، جنرل نعمان، پھر جنرل فیاض حمید، پھر جنرل جو ہے محمد عامر، یہ 6 جرنیلوں کے اس کے اندر نام تھے۔ لیکن چھٹا نام کی توقع نہ ہونے کے باوجود وہ جب 2 دن پہلے ڈالا گیا تو اس پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے، چونکہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو ہے وہ رہ چکے ہیں ملٹری سیکٹری پریزیڈنٹ صدر الوی کے، صدر زرداری کے۔ جب وہ صدر تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا یہ فیورٹ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں کوئی ٹیگ جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور زیادہ توقع یہ تھی کہ شاید درمیان والے جو 1-2 جرنل ہیں ان کا نام اس حوالے سے آئے۔ لیکن بالآخر اب حکومت کے لیے یہ مشکل تھا، اگر کوئی اور فیصلہ ہوتا 5ویں 6 نمبر پر تو زرداری صاحب نے ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ کریں گے تو پھر اس سے تنازعات جنم لیں گے، لیکن ایسا کام کیجئے جس پر عمران خان جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چونکہ سب سے سینئر ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سینئر ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا ہے، تو لہذا یہ دونوں کو جب بنائیں گے تو اگلے جتنے بھی 4 لیفٹیننٹ جنرل ہیں جن کے نام اس سمری کے اندر موجود ہیں وہ فوری طور پر ریٹائر ان کو نہیں ہونا پڑے گا، اور وہ تمام لوگ اپنا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کر کے تو اس کے بعد باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگر جنرل محمد عامر، نعمان یا اظہر ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف یا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنتا تو لازمی تھا کہ اوپر والے جتنے بھی سینئر ہوتے ہیں یہ روایت ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کا کوئی جونیئر آرمی چیف یا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنتا ہے تو وہ ذمہ داری پر نہیں رہتے۔ تو اب تمام جو سپر سینئر تھے ان میں سے 2 لوگوں کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور اگلے جو 4 جرنیل ہیں کچھ اپریل 2023 کے اندر، نومبر کے اندر جو ان کا پیریڈ ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنا ٹینیور مکمل کریں گے۔ فی الحال آرمی چیف کی جو ٹیم ہے وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ یہ صدر جو زرداری ہیں سابق صدر، انہوں نے فارمولہ پیش کیا۔ آج کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ اطلاعات تھی کہ جو صدر الوی ہے ان کے اختیارات کو کم کیا جائے، اس پر مشاورت کی گئی۔ قانونی ماہرین اس سے پہلے آراء دے رہے تھے اور اس کے اندر کچھ رولز کے اندر ترمیم کی اطلاع تھی کہ صدر الوی سے مشورے جو ہے وہ کرنے کا ایک شک بتاتی ہے، لیکن اس پر بالآخر جو ہے شاہ زیب خانزادہ اور باقی لوگوں نے بتایا ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو ایز اٹ رہنے دیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ جب آئین پاکستان صدر پاکستان کو ایک اختیار دے رہا ہے تو وہ کسی قاعدے کے ذریعے کابینہ کی اپروول کے ساتھ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو اب اگر عمران خان صدر الوی کے ساتھ مل کر دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ صدر الوی جو ہے وہ اپروول دے دیں گے اگلے چند گھنٹوں کے اندر, جب ویڈیو پبلک ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے تو صدر الوی صاحب فوری طور پر سائن کریں گے اور معاملات نپٹ جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ جو اگلی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا چونکہ غیر سیاسی اس نے ہونا ہے تو ایک اچھی اس کو پلیس مل جائے گی اور مداخلت نہیں ہوگی, تنازعات جنم نہیں لیں گے, معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل ہوں گے. اور مجھے جو امید ہے عمران خان صاحب نے اگرچہ گزشتہ رات جب سے انٹرویو دی ہے اس کے بعد اصل سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی بڑی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اور صدر مل کر آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے. اب یہاں پر جو ہے وہ اس وقت جب سمری آئی اور اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس کی اناؤنسمنٹ کی کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید آصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بابت سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف نے اس سے بھی پہلے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ ایڈوائز صدر الوی کے پاس چلی گئی ہے. اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے یا متنازع. صدر الوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے یا آئینی اور قانونی ایڈوائز پر. بحیثیت افواج کے سپریم کمانڈر ادارے کو سیاسی تنازعات سے محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے. بہرحال جب میاں نواز شریف اور ساری نون لیگ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو گالیاں دیتے رہے اس وقت تو تنازع نہیں تھا. تو اب میری جو اطلاع ہے اور جو میں سمجھتا ہوں اور ابھی جو بات ہوئی ہے کچھ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے رد عمل بھی آ رہا ہوگا, اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. چونکہ اس وقت میں 12 بجے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر صدر الوی دستخط بھی کر دیں گے, عمران خان جو ہے وہ بھی بالکل ایک سپیس دیں گے تاکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل غیر سیاسی ہونا چاہتی ہے تو وہ اے پولیٹیکل ہو جائے. سیاسی جماعتیں جانے اور خان صاحب جانے الیکشن 6 مہینے 8 مہینے بعد بھی ہوں گے تو اگلا وزیر اعظم پاکستانی عوام کا وہ عمران خان ہی ہوگا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو توڑے گی نہیں, مداخلت نہیں کرے گی, روٹین کے مطابق معاملات چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن فوری ہونے کی ڈیمانڈ وہ ضرور رکھیں گے لیکن بعد میں بھی ہو جائیں گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس حکومت نے تو گرنا ہے. یہ سارا بھانمتی کا کنبہ ایک ہی ٹوکرے کے اندر آ گیا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن اب جو ہے وہ یہاں پر دوسرا آپشن یہ ہے چونکہ دیکھا گیا کہ صدر الوی کا اختیار تو ختم نہیں کر سکتی. یا تو آئینی ترمیم ہو جو رولز ہے اس کے اندر اگر آپ تبدیلی کر بھی دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایڈوائز کریں یعنی مشاورت کریں. ظاہر ہے وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور صدر الوی جو ہے وہ ان سے مشاورت کریں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو جہاز ہے صدر الوی کا وہ تیار ہے, وہ کسی بھی وقت زمان پارک کے قریب وہ ایئرپورٹ پر اتر سکتا ہے اور یہ مشاورت ہو سکتی ہے. اب اس پورے معاملے کے اندر میرا خیال ہے شاید ان کو لاہور نہ جانا پڑے. اور ایک آپشن یہ ہے اس کے اندر اور وہ جسٹس شائق عثمانی صاحب نے رات کو جو اے آر وائی کے پروگرام کے اندر کہا ہے کہ اگر صدر جو ہے یہ سمری پر دستخط نہیں کرتے اور 27 نومبر کی جو تاریخ ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس پر دو قانونی آراء آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ سمری کے اندر چونکہ نام آ گیا تو اب وہ 4 سٹار جنرل پرموٹ بھی نہیں کیا گیا لیکن اب وہ الٹیمیٹلی جو ہے اس سمری پر عمل درآمد ہوگا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 27 تاریخ تک جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کی اگر سمری پر صدر دستخط نہیں کرتے تو چونکہ وہ آٹومیٹکلی ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو سمری کے اندر باقی لوگ ہیں وہ دوبارہ نام وزیر اعظم کو بھیجنے پڑیں گے. تو صدر الوی اگر سمری کو روکتے ہیں تو 15 دن کے اندر وہ جواب دیں گے وزیر اعظم کو کہ جناب اس کو ریکنسیڈر کریں, دوبارہ کوئی سمری آپ بھیجیں. تو اگر وزیر اعظم وہی سمری دوبارہ بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ میرے نام ہے اور ان پر آپ نے دستخط کرنا ہے تو 10 دن مزید لگیں گے تو 25 دن کے لیے قانونی طور پر یہ معاملہ لٹک سکتا ہے. لیکن عمران خان میرا خیال ہے کہ ان کا جو رد عمل ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ نارمل ہوگا, کوئی سخت نہیں ہوگا جس طرح توقع کی جا رہی ہے. اگرچہ نون لیگ کے نواز شریف جیت گیا, فتح یاب ہو گیا, اس بغوڑے اشتہاری نے جو چاہ اس بندے کو آرمی چیف بنا دیا تو آرمی چیف
اگر اس نے پروفیشنل ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، آئین اور قانون کے مینڈیٹ کے اندر کام کرنا ہے، تو نہ کوئی خان کو مسئلہ ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی سیاست کے اندر مداخلت کرنی ہے تو پھر یہ فیورٹزم ضرور ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کا جو رد عمل ہے وہ یقینی طور پر اس کے اندر تنازعات کو جنم نہیں دے گا، بلکہ معاملات کو بہتری کی طرف، سلجھانے کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے تحریک انصاف کا بھی فائدہ ہوگا۔ حکومتی صحافی 2 دن بھنگڑے ڈالیں گے، نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی بھنگڑے ڈالیں گے، لیکن بہرحال چونکہ یہ صدر تو وزیر اعظم کا اختیار ہے، الٹیمیٹلی اسی پر عمل درآمد ہونا ہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اب اگر کمانڈ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی چاہیں گے کہ تحریک انصاف اور تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو اور وہ اس کے اندر مداخلت نہ کریں اور کوئی ان پر سوال نہ اٹھا سکے۔ اب یہ چیز ہے، عمران خان کا جو رد عمل ہے وہ اس کے اندر سب سے اہمیت کا عمل ہے، جس کا جو انتظار ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب پاک فوج کے اندر یہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، ان کا ایک پیشہ ورانہ جو ہے وہ کیریئر ہے۔ 4 سٹار جنرل کی تعیناتی کی سینیارٹی لسٹ کے اندر یہ پہلے نمبر پر تھے، حافظ قرآن ہے، اور پھر پنڈی سے ہی ان کا تعلق ہے۔ یہ 2014 میں کمانڈ فورس رہے، آگے ان کی پوری جو پروفائل ہے۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ جب تک نئے آرمی چیف کا کنڈکٹ نہ دیکھ لیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پچھلے 6 ماہ میں جو فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے وہ متنازع ہے۔ اس رول کو بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ جو بھی آرمی چیف آئے گا ہماری ان سے توقع ہوگی کہ وہ فوج کی عزت کی بحالی کے لیے کام کریں گے۔ یہ رات کو ہی فواد چودھری نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی۔ اب اس پورے معاملے کے اندر بہرحال تازہ جو بیان ہے عمران خان کا وہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر چونکہ ویڈیو کا اینڈ ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا کوئی اگر تازہ رد عمل ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے، چونکہ پارٹی کا وہ اس پر جو ہے وہ سب سے عام کرتے ہیں، لیکن تازہ ان کی کوئی اس پر، بلکہ یہ جو ہے انہوں نے ٹویٹ پہلے کیا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے یقینی طور پر یہی آراء ہوگی، کوئی کنٹروورشل نہیں ہوگا۔ یہ اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں، ہجانی کیفیت ختم ہو، سیاست کا مقابلہ سیاست کے میدان میں ہو، سیاست دان کریں، احتساب کا نظام ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ملک آگے بڑھے۔ تو زرداری فارمولہ کامیاب ہوا ہے، گیم صدر علوی کے ہاتھ کے اندر ہے اب، اور آرمی چیف کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بالآخر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔